لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت الیسع علیہ السلام تک پہنچ چکے تھے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کریں۔ حضرت الیسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بد اہلی کا شکار ہو گئے۔ ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے۔ انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا۔ ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست کھا چکے تھے۔ بنو عمالقہ کے ساتھ جنگ میں ان کو نہایت بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ بنو عمالقہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت بھی چھین لیا جو لکڑی کا تھا، اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ جنگ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکونت نازل ہوتی تھی۔ اس تابوت میں آل موسیٰ، آل ہارون کے باقی مادہ آثار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا اور کپڑے بھی تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ نشانیاں موجود تھیں۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس تابوت میں من و سلوہ بھی تھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ بہرحال یہ صندوق ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اس پر بنو عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر شمویل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ انہیں شمون بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے۔ اس وقت عربی کی کتابوں میں ان کا نام شمویل علیہ السلام عام ہو چکا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے والد کا نام الکنانہ بن یوام تھا۔ وہ شہر راما کے رہنے والے تھے۔ شمویل علیہ السلام کی ماں نے دوران حمل یہ نظر مانی تھی کہ انہیں مسجد کا خادم بنائے گی۔ اسی وجہ سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو مماتی بیتاد کاہن کو دے آئیں۔ آئلی کاہن نے آپ کی پرورش کی اور اپنے بعد کہانت کی وصیت بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں بہت سی بددیانتیاں پھیل گئیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو مقرر کیا گیا۔ ان کے بعد کالب بن یوحنا علیہ السلام آئے۔ آپ کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ان کے بعد اور بھی بہت سے رسول آئے، مگر بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ تورات کو بھی بھلا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور قوم عمالقہ جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقوں میں آباد تھی ان پر حملہ آور ہوئی اور ان کو قتل کیا، ان کے کافی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں کی باعث کافروں کے زیر نگین ہو گئی اور جالوت کی رایا بن گئی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا ہی نازک دور تھا۔ اس وقت نہ تو کوئی امن، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول تھا، اور نہ ہی کوئی سردار تھا۔ صرف خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ ان مایوس کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا فضل عظیم فرمایا۔ اس حاملہ عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام شمویل علیہ السلام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو وہ بنی اسرائیل میں 10 برس تک نصیحت کرتے رہے۔ ان کی نصیحت کا بہت ہی مثبت اثر ہوا، اور بنی اسرائیل کی قوم نے بت پرستی چھوڑ دی اور حق پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ نہایت ہی کم مدت میں اپنی پریشان اور منتشر قوم کو جمع کر کے اہل فلسطین سے اپنے کھوئے ہوئے شہروں کو واپس لے لیا، اپنی خراب حالت کو درست کیا۔ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے حکومت ولایت کے کاروبار اپنے دونوں بیٹوں یعنی یوان اور ربیہ کے سپرد کر دیے۔ ان کی بدخصلتی اور بدکرداری کی وجہ سے بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر ایک دن حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس گئے اور فریاد کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا ان میں سے ایک بادشاہ پیدا کرے، کیونکہ جو قوم حضرت شمویل علیہ السلام کے بیٹوں کے نظام سے مطمئن نہیں تھی، اور حضرت شمویل علیہ السلام خود بھی سمجھدار تھے۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ان پر کوئی بادشاہ حکومت کرے تاکہ وہ اس کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ظالموں سے آزاد کروائیں۔
مگر خدا کے پیغمبر نے انہیں جواب دیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بادشاہ مسلط کر دے اور تم جہاد پر جانے سے انکار کر دو۔ تو انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہمارے انکار کرنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان ظالموں نے تو ہمیں گھر بار بال بچوں سے الگ کر دیا اور انہوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بادشاہ ہو، اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کروائیں اور ظالموں سے انتقام لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اس کو ہم حکومت کرنے کا حق کیسے دے سکتے ہیں، جبکہ ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کو تو مال میں وسعت بھی عطا نہیں کی گئی۔ اسرائیل کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی، وہ اس لیے طالوت کو بادشاہ مقرر نہیں کر رہے تھے کیونکہ حضرت طالوت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک عرصے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی اور مملکت آپ کے صاحبزادے یہودا کی اولاد میں تھی۔ بنیامین کی اولاد میں نہ نبوت تھی نہ ہی کوئی بادشاہت تھی۔ طالوت ایک غریب چرواہا تھا، پانی بھرنے یا پلانے کا کام کیا کرتا تھا۔ بہرحال جب طالوت کی بادشاہیت کا اعلان ہوا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے یوں کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنے کی بجائے حسب معمول اعتراضات پیش کرنا شروع کر دیے۔ تو پیغمبر نے جواب دیا، اے لوگو، تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، پھر اس کو سیاسی ادوار اور جنگی فنون کا علم وسیع پیمانے پر دیا ہے۔ اس کے ظاہری جسامت اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں اس کو زیادتی حاصل ہے، کیونکہ وہ بلند قد و قامت تھے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سلطنت اور بادشاہت سب اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو لوگوں نے پیغمبر سے کہا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بادشاہ مقرر کیا ہے؟ تو پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ اگر میں تمہیں کوئی ایسی نشانی بتا دوں جو یہ ظاہر کر دے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ہی بادشاہ مقرر کیا ہے تو کیا تم اس کی بادشاہت کو قبول کر لو گے؟ تو قوم نے جواب دیا، جی ہاں، قبول کر لیں گے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان کو یہ نشانی بتائی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا تھا واپس آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان موجود ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں خرابی پھیلی تو علاقے کے لوگ وہ صندوق تابوت سکینہ ان سے چھین کر لے گئے، مگر جب طالوت بادشاہ بنا تو وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہو گیا۔ تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ جب طالوت کو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ تسلیم کر لیا تو طالوت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سرگردی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا۔ جب یہ گروہ ایک ندی کے کنارے پہنچا تو طالوت نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص اس سے دل بھر کر پانی نہ پیے، جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس جماعت سے نکال دیا جائے گا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے گا وہ اس جماعت میں داخل رہے گا۔ البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر کر صرف پانی پیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب وہ لوگ اس ندی کے کنارے پر پہنچے تو ان میں سے منافق لوگوں نے جی بھر کر اس ندی سے پانی پی لیا اور وہ خدا کی جماعت سے الگ ہو گئے، اور جن لوگوں نے تعمیل ارشاد کا خیال رکھا وہ صرف 313 ہی رہ گئے۔ جنہوں نے خوب پانی پیا انہوں نے کہا کہ ہم جالوت جیسے قوی ہیکل اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی انہوں نے بے خوف ہو کر کہا ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔
جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو مجاہدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ دشمن کو شکست دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور ہمیں فتح و نصرت سے کامیاب بنا۔ تو دشمن کی قوم میں سے جالوت نے باہر نکل کر قوم کو للکارا۔ تو بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے کہا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے اور ان کی قوم کو للکارے گا؟ تو سب خاموش رہے، کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ بنی اسرائیل کی فوج میں ایک گمنام اور غیر معروف شخص موجود تھا جس کا نام حضرت داؤد تھا۔ وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور جنگ میں شرکت کے ارادے سے آئے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ باپ اور بھائیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے آئے تھے۔ مگر حالات جنگ کا جائزہ لیا تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے طالوت سے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ تو طالوت نے کہا کہ ابھی تم چھوٹے ہو اور تمہارے پاس تجربہ بھی نہیں ہے تو تم جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن داؤد نے اصرار کیا تو حضرت داؤد کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے بڑھ کر جالوت کو للکاروں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جالوت کو للکارا، مگر اس نے کم عمر لڑکا سمجھ کر اس پر توجہ نہ دی۔ جب دونوں قوموں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو اس وقت جالوت کو حضرت داؤد کی شجاعت کا اندازہ ہوا۔ حضرت داؤد نے جالوت پر اس طرح سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ جالوت کے قتل ہونے کے بعد جنگ کا پانسہ ہی بدل گیا۔ بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور جالوت کی فوج کو شکست ہوئی۔ اس سے حضرت داؤد کی شجاعت کا مسئلہ سب کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ جنگ کے دوران جالوت کی طاقت اور بنی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے پیش نظر طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا اور اس کو اپنی حکومت میں حصہ دار بھی بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو اس کے عقد کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت داؤد سے کروا دی اور ان کو حکومت میں حصہ دار بھی بنا دیا۔ اسی دوران حضرت شمویل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔